السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا۔ میں ہوں شاہد صدیقی۔ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ بڑی ایک دل دہلانے والی آج میں خبر لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، دلی دکھ ہے۔ ہمارے کامیڈین عمر شریف صاحب، ان کی آج ڈیتھ ہوئی ہے۔ بیمار وہ تھے پہلے، علاج کی غرض سے ان کو امریکہ لے کے جایا جا رہا تھا۔ جب ان کا ایروپلین جرمنی کی حدود میں پہنچا تو ان کا بی پی شوٹ کر گیا، بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا، جس کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے کنٹرول ٹاور سے اجازت لی گئی، کنٹرول ٹاور نے اجازت دے دی، اور خیر و خیریت سے جہاز جو ہے وہ لینڈ ہو گیا نیورنبرگ ایئرپورٹ پر۔ نیورنبرگ ایک چھوٹا ایئرپورٹ ہے لیکن انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ وہ وہاں ان سے قریب تھا اس ٹائم پہ جہاں پہ انہوں نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ تو ایمبولینس وغیرہ جو تھی موجود تھی وہاں پہ، ان کو فوری طور پر جو ہے طبی امداد ملی، ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں جا کے ان کی ڈیتھ ہو گئی، جس کا بہت افسوس ہوا۔ آج کی بات ہے یہ، 2 اکتوبر، اور مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی کیونکہ میں ان کا بہت بڑا فین تھا۔ انہوں نے ساری دنیا کو ہنسایا، اور آج وہ اپنے چاہنے والوں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ دلی دکھ ہے مجھے۔ ان کی اس وقت ایج جو تھی 66 ایئر تھی۔ 14 سال کی ایج میں انہوں نے شو پیس میں قدم رکھا، دنیا کو ہنسانا شروع کیا، تو آج وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ اپنی 2 بیویوں کو اور 2 بیٹوں کو بھی چھوڑ گئے اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے مقام کو درجہ دے اللہ تعالیٰ۔ آنا جانا تو یہ اس دنیا میں لگا رہتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہاں سے چلے جانا اس دنیا سے وہ افسردہ کر جاتا ہے، اور اسی طرح عمر شریف صاحب بھی مجھے افسردہ کر گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا ایک ڈرامہ آیا تھا، غالباً 1985 میں یا 86 میں، یس سر عید نو سر عید، بکرا کشتوں پر غالباً۔ تو میں یہاں سے 800-900 کلومیٹر دور کسی شہر میں گیا، کوئی کام تھا مجھے۔ اس زمانے میں پاکستانی فیملیز، پاکستانی لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے یہاں پر۔ تو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا جی آپ پاکستانی ہو؟ میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں۔ کہتے ہیں جی بہت خوشی ہوئی مجھے مل کر، 2-3 ماہ کے بعد کسی پاکستانی کو دیکھا میں نے۔ تو آئے، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، کافی پلاتا ہوں اپنے گھر۔ میں نے کافی انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ خیر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے کافی وغیرہ تیار کی، کھانا وغیرہ تیار کیا، اور اس زمانے میں VCR ہوا کرتے تھے۔ VCR پہ انہوں نے یس سر عید نو سر عید ڈرامہ چلایا، جو کہ نیا تھا بالکل، اور میں تو ویسے ہی ان کا فین تھا۔ تو
تو وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی مجھے اس کی ایک کیسٹ کی میں کاپی کر لوں، میری گاڑی میں وی سی آر پڑا ہوا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں سر میں معافی چاہتا ہوں، جو میرے پاس چیز ہوتی ہے میں کسی کو نہیں دیتا، میں کاپی نہیں دے سکتا آپ کو۔ تو میں نے کہا آپ یہ کیسٹ آپ نے کہاں سے لی ہے، آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی یہ کیسٹ جو ہے وہ خرید پاؤں۔ تو کہنے لگے جی آپ پتہ کریں، میں تو پاکستان سے لایا ہوں، تو حال ہی میں پاکستان سے آیا ہوں، چھٹی پر گیا ہوا تھا، تو آپ فرینکفرٹ سے پتہ کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں فرینکفرٹ آیا کیسٹ کی خاطر، عمر شریف صاحب کی خاطر، مجھے وہ کیسٹ نہیں ملی۔ انہوں نے کہا جی یہ نیا ڈرامہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا۔ ایک ہی دکان، دو دکانیں ہوا کرتی تھیں ایشین شاپس۔ تو میں نے کہا جی کہاں سے ملیں گی؟ کہنے لگے جی آپ کو یہ اگر ملے گی تو یا تو پاکستان سے ملے گی یا پھر آپ کو انگلینڈ سے ملے گی۔ ٹائم تھا میرے پاس، وہیں سے میں نے ٹکٹ لیا، وہیں سے میں نے فلائی کیا، کیسٹ لے کے آیا۔ مجھے تقریباً اباؤٹلی اس زمانے میں $1000 میں وہ کیسٹ پڑی، اور اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں کتنا فین تھا ان کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دلی طور پہ دکھ ہوا ان کے جانے کا، اور آپ سب بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا چھوٹی سی یہ ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، شاید ابھی بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا ان کی ڈیتھ کا۔ تو یہ خبر مجھے ملی، تو ابھی تک ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے یہیں جرمنی میں ہے، کیونکہ کچھ قانونی تقاضے جو ہوتے ہیں پھر وہ پورے کرنے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو، ہاسپٹلوں کو، تو اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں بھیجی جائے گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔